بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے. جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے. تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں. اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی. اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی. آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں. اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف. لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں. تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا. پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا.
اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھنا، تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔
شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا. جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے, بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے, ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا, آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے. 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا, بغداد کی گلیاں سونی ہوئی, کوفے کے لوگ تڑپے, مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی. وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی, اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے, حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے. مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے, طاقتیں بیدار ہوتی ہیں, روحیں بیدار ہوتی ہیں. حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے, کثرت سے روزے رکھتے, کثرت سے عبادت کرتے. حج تو اتنا محبوب تھا, ہر سال حج کرنے جاتے, ہر سال حج کرتے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے, باوجود غریبی کے, گھر میں کوئی شے ہو یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی, ورنہ تو مالک تھے کون ہے. باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا. ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا, مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں, 2-3 تیر لگ گئے. حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے. حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں, جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں چلے. ایک طرف حال یہ ہے, ایک طرف, اور دوسری جانب کیا حال ہے, ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے. حضرت علی بھی نماز میں تھے, نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا, کوئی بھی نہیں جی, کوئی میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے, حضور تھے, فرمایا پھر کچھ ملا, کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالا والے سخی نہیں ہوندے, ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے. پیسے والے سخی میں نہیں دیا کہا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دعا جہانی سخی کرگال نہیں ہوتا. وقار دی نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا, جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا. حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے تھا تو وہ جھولی بھر کے بھائی تجارت کرنے کی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئے, مدارس کی, مساجد کی, سب جگہ. ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا, دولت کمانا, رزق حلال کمانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن ہے. شیخ حماد کے پاس گیا کہ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیں, اپنا آپ ضائع نہ سفر کے لیے. تو شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں, عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو. نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا, تو جا اللہ خیر کرے گا.
مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا. اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو. سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے. اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا، رستے سیدھے رہیں گے. اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا، سر چکرانے لگے گا. یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا. شہری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے. تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں،
وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے, تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے گھبرا کر موت نہ مانگو. اگر تم برے ہو تو پھر بھی موت نہ مانگو, ہو سکتا ہے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے. اور اگر تم نیک ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری نیکیوں میں اور اضافہ کر دے. حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا, بڑی کرامات دی. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے, کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا میرا نام لے گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے. جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے. تو وہاں اعلان کرنے لگے, کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں, آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں, میرے سر پہ بھی قدم رکھیں. اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا, انہیں اللہ نے بڑی شان دی. اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی. آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں, آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں, داتا علی اجویری سے پیار کریں, آپ غوث پاک جیلانی سے, آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں, ان کا تذکرہ سنیں. اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف. لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی آپ چھوڑیں, آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں, کوئی بھی نہیں جی کوئی ولی نہیں. تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں وہ حدیثیں وہ سارا کچھ اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا, پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے, ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا, وقار دیا, ان کی دعاؤں کو قبولیت دی, اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا, اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے, مال کما کے لاتا, غریبوں کی بھی مدد کرتا, مدارس کی مساجد کی سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے, وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا, کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے, میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا, صبح کہنے لگے نہ جانا, تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا, حضور غوث پاک کے پاس گیا, کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے, سامان میرا پڑا ہے, جاؤں گا نہیں, پیمنٹ نہیں کروں گا, ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا, مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا, تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین, پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا, کہتے میں نے پیمنٹ کی, مال لیا, واپس آیا, گھوڑوں کا سفر تھا, رستے میں رات کو ایک جگہ سویا, خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے, انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا, اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی, خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا, سر پٹ گھوڑے دڑائے, کچھ رات کو کچھ دن کو, سویرے بغداد پہنچ گیا.
کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، خالد ایک منٹ ایک منٹ
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے. جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے. تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں. اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی. اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی. آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں. اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف. لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں. تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا. پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا.
اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھنا، تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے ہیں میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک کا چہرہ دیکھتے ایک کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا۔ جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی،
شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا. جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے, بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے, ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا, آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے. 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا, بغداد کی گلیاں سونی ہوئی, کوفے کے لوگ تڑپے, مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی. وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی, اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے, حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے. مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے, طاقتیں بیدار ہوتی ہیں, روحیں بیدار ہوتی ہیں. حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے, کثرت سے روزے رکھتے, کثرت سے عبادت کرتے. حج تو اتنا محبوب تھا, ہر سال حج کرنے جاتے, ہر سال حج کرتے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے, باوجود غریبی کے, گھر میں کوئی شے, اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے, باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا. ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا, تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں, 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے. حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں, جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا, مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک طرف حال یہ ہے, ایک طرف, اور دوسری جانب کیا حال ہے, ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے, حضرت علی بھی نماز میں تھے. نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی, میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا, حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں, سب نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے. فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالاں والے سخی نہیں ہوندے, کون پیسے والے سخی, میں نہیں دیا کہا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دعا جہانی, سخی کنگال نہیں ہوندا. نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا, جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے, وہ جھولی بھر کے. بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی, ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا, دولت کمانا, رزق حلال کمانا عبادت ہے پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے, اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا, لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں, عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا.